ویلکم ٹو آپ تک ود مہر طارر. ہمارے آج کے مہمان ہیں پرویز رشید صاحب جو کہ سینئر لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے. تھینک یو فار ٹاکنگ ٹو می. سو لیٹ می اسٹارٹ ود دا کویسچن جو آج کل ہر پی ایم ایل این لیڈر سے پوچھا جاتا ہے. 13 دسمبر کے جلسے لوگ کتنے سن؟ اتنے لوگ تو ضرور تھے کہ عمران خان صاحب کو 1 ارب 25 کروڑ روپے کے اشتہارات اخبارات کو دینے پڑے کہ لوگوں کو جلسے کی آگاہی نہ ہو اور لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے. تو 1 ارب 25 کروڑ میری اور آپ کی جیب میں سے نکلا، اخبارات کی جیب میں چلا گیا، صرف اس لیے کہ جلسے کے خلاف پراپیگنڈا جو ہے اس کو کیا جا سکے. یہ آپ کا سوال ہے. آپ نے یہ نہیں بتانا کہ بندے کتنے سن. دیکھیے جو آپ لوگوں کے جو پرو پی ایم ایل این جو اینالسٹ ہیں وہ بھی جو کہتے ہیں. جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں. دیکھیے میں ایک تو یہ کہ یہ جلسہ ایک دن نہیں ہوا، یہ تقریباً 3 دن تو لاہور میں ہوتا رہا اور پورے پاکستان میں بھی اس جلسے کے لیے بہت سے جلسے ہوتے رہے، چھوٹے بھی اور بڑے بھی. ٹھیک ہے، دیٹ میک سینس. پاکستان کے طورخم سے لے کے گوادر تک کے لوگ جو ہیں مینار پاکستان پہ جمع ہوئے تھے. That's the most important thing. یعنی پورے پاکستان کی ریپرزنٹیشن تھی اس میں. پنجابی تھے، سندھی تھے، بلوچ تھے، کشمیری تھے، گلگت بلچستان والے تھے، پختون تھے، ہندو، سکھ، عیسائی تھے، مسلمان تھے، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے، ہر زبان بولنے والے، ہر علاقے سے. مرد تھے، خواتین تھیں، جوان تھے، بزرگ تھے، بوڑھے تھے، پورے پاکستان کی نمائندگی تھی. تو ایک نمائندہ اجلاس تھا. اس سے پہلے غالباً پچھلے 10 سال یا 20 سال میں اس طرح کا نمائندہ اجلاس نہیں ہوا ہوگا. جس جلسے کا آپ حوالہ دیں گی عمران خان صاحب کے جلسے کا، وہ ایک بہت اچھا جس کو آپ کہتے ہیں فیسٹیول تھا، میلہ تھا بہت اچھا، جس میں بہت فیملیز لاہور کی جو ہمارے شیرپاؤ برج کے دوسری طرف رہتے ہیں ادھر سے آئے ہوئے لوگ بڑی تعداد میں، خواتین بھی، بچے بھی. لیکن وہ پورے پاکستان کی شاید اس طرح نمائندگی نہیں تھی جس طرح اس میں اس میں پاکستانی جو اکثریت میں ہیں وہ موجود تھے. تو ہاں، یہ بندے گننے سے بہتر یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو موسٹلی پی ایم ایل این لیڈرز جو جس طرح اس کو کہ جتنا نمبر تھا. آئی ڈونٹ تھنک نمبرز میٹر کرتے ہیں. آپ نے جو بات کی ہے اس سے اگر یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. نمبر کی بھی بات کریں گے تو یہ جلسہ جو جلسہ گاہ سے باہر سڑکوں تک پھیل چکا ہوا تھا. یہ ایک طرف داتا دربار تک جا رہا تھا، دوسری طرف بھاٹی تک جا رہا تھا. اگر پشت پہ دیکھیں تو بڈھا دریا کو کراس کر گیا ہوا تھا. اور یہ اس کو لکھا گیا ہے، بی بی سی نے اس کو لکھا ہے، الجزیرہ نے جو بین الاقوامی میڈیا ہے اس نے لکھا ہے، اور پاکستان میں اسے روکنے کے لیے 1 ارب 40 کروڑ خرچ کیے گئے. لیٹس بی فیئر، الجزیرہ نے اگر آپ لوگ پوری وہ ویڈیو دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ اتنے زیادہ اتنا نمبر نہیں تھا جتنا کہ ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ آپ لوگ لاہور آپ لوگوں کا شہر ہے، لاہور پی ایم ایل این کا شہر ہے، یہ سب کو پتہ ہے اس بات کا. لاہور میں لوگ نواز شریف صاحب کو ووٹ دیتے ہیں. ساری جو موسٹلی جو مسلم لیگ نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں، پروونشل اسمبلی کی آپ لوگوں کے پاس ہیں. تو یہ تو کوئی اتنی بڑی اس لیے آئی تھنک ہائپ اتنی زیادہ بن گئی، آپ لوگوں سے ایکسپیکٹیشن زیادہ تھی. لیٹس وغیرہ اباؤٹ دا جلسہ تو ہو گیا نا. آپ لوگ کہتے ہیں زیادہ لوگ تھے، وہ لوگ کہتے ہیں تھوڑا، ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے. اس چیز پہ ہم نے تو یہ کہا کہ اگر جلسہ جو ہے ویسا ہی تھا جیسا آپ فرما رہی ہیں، شور کیوں مچا رہے ہیں جی، تو اتنی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ میں شور نہیں کہتا. اور اتنے پیسے خرچ کیوں کیے جا رہے ہیں اس کی بارے میں گفتگو کو روکنے کے لیے، اور اس کے بارے میں منفی گفتگو کے لیے اتنے پیسے میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے خرچ کیوں کیے گئے ہیں؟ اصل میں آپ لوگوں کے اس دفعہ ہوا یہ کہ جو سارے موسٹلی جن کو پرو پی ایم ایل این یا پرو پی ایم ایل این جن کو اینٹی گورنمنٹ جو سارا میڈیا نا، وہ بھی سارے نمبر پہ ایز آئی سیڈ کہ وہ ایمفیسس نمبر پہ چلا گیا. بٹ آپ نے آپ نے اس کو اور لائٹ میں دیکھتے ہیں. آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ وے ٹو لک ایٹ دا جلسہ. آپ اس سے آگے اب آپ کا اگلا قدم کیا ہے؟ آپ لوگ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ریزائن کرنے لگے ہیں 31 کو سارے کے سارے؟ ہم اس حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں، اور اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے جو بھی ہمارے پاس جمہوری اور آئینی راستے موجود ہیں
ان میں سے ہر ایک کو ہم استعمال کریں گے. یہ ایک آپشن ہے جس کا ذکر آپ نے کیا استعفوں کا، وہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، بلکہ اب تو ہماری استعفے جیبوں میں آنے شروع ہو گئے ہیں. اسے استعمال جب کرنا ہوگا وہ بھی کریں گے، لانگ مارچ کرنی پڑے گی وہ بھی کریں گے. سردی بہت نہیں ہے تو یہ جلسہ بھی تو سردی میں کیا ہم نے. بٹ یہ اس دن پہلا دن تھا، ویسے ٹھنڈی ہوا چلنی شروع یہ ہو گئی. جلسہ بھی سردی میں کیا. لیکن لانگ مارچ تو ذرا لمبا کام ہوتا ہے نا. تو آپ لوگوں کا تو ووٹر کے بارے میں کہتے ہی ہیں کہ ووٹ دیتے ہیں، پکا ووٹ ہے آپ کا، لیکن گلی میں اور اسٹریٹ ایجوٹیشن اور ریزسٹنس پالیٹکس نہیں کرتے پی ایم ایل این والے. جلسہ دیکھنے کے بعد کسی کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے. جلسے تو آپ لوگوں نے بڑے اچھے کرے، پہلی بات تو ہر یہ. جگہ پہ دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کا کارکن جو ہے اس نے مشرف کے زمانے میں بھی جیل کی سختیوں کو برداشت کیا ہے، اور ابھی ہمارے سب لیڈروں نے جیل کی سختیوں کو برداشت کیا بھی ہے اور کر بھی رہے ہیں. ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ. شہباز صاحب دوسری طرف گرفتار کیے گئے ہیں. تو حمزہ صاحب اس وقت پاکستان کی سب سے، عمران خان کے زمانے میں سب سے زیادہ جیل کاٹنے والے قیدیوں میں ان کا شمار ہو رہا ہے. ان کی مدت سب سے زیادہ ہو چکی ہے. سمجھ نہیں آئی ویسے تو کتنی لمبی انکارسریشن. جی، اور ابھی ان پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، ابھی کسی عدالت نے ان کو سزا نہیں دی. آپ کے کسی لیڈر پہ بھی اب ہوا ہے، انڈائٹمنٹس ہونی کچھ شروع ہوئی ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کے، لیکن جرم تو کسی پہ ثابت نہیں ہوا، کسی پہ بھی نہیں. لیکن جیلیں وہ پہلے کاٹ چکے ہیں. اب اگر کل عدالت ان کو معصوم قرار دے دیتی ہے، بے گناہ قرار دے دیتی ہے، تو یہ جو جیل انہوں نے کاٹی ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ عمران خان، چیئرمین نیب، سزا دینے والی جو ایجنسیاں ہیں جو گرفتار کر کے لے گئیں اور جیلوں میں جنہوں نے رکھا وہ، اور ان کی زندگی کا وہ وقت کیسے ان کو واپس کیا جائے گا. تو یہ ناانصافی جو ہے. وقت سے خیال آیا کہ یہاں پہ we'll take a short break. And we're back from the break. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں، حمزہ سے خیال آیا کہ 2017 میں جب نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، جو کہ ایز اے سمبڈی، میں تو بہت زیادہ پرو ڈیموکریسی انسان ہوں، میرے نزدیک تو کسی پرائم منسٹر کا بھی ڈسمسل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، بھٹو صاحب سے شروع ہو کے آج کے دن تک. تو اس وقت آپ لوگوں نے کس طرح یہ پی ایم ایل این نے، نواز شریف صاحب نے، یا آپ لوگ جو سارے ٹاپ ٹیئر لیڈرس ہیں، لیڈرشپ، آپ نے کس بیسس پہ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ حمزہ ول ناٹ بی یور نیشنل ریپرزینٹیو؟ تو مریم کو آگے لانے کی، بفور آئی کمپلیٹ مائی کویشچن، آئی ایم ناٹ کرٹیسائزنگ، آئی ایم آسکنگ اے کویشچن کہ اس کے پیچھے کیا تھا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کیونکہ حمزہ گراس روٹس پالیٹکس بھی کر رہا تھا، ہی واز این ایم این اے بھی تھے، اور اس کے علاوہ جب آپ یہ لوگ ایگزائل میں تھے انہوں نے پارٹی کے لیے کام بھی بہت کیا، لوگ ان کو ریکگنائز بھی کرتے تھے. نیشنلی اتنا نہیں تھے کرتے بٹ پنجاب میں. تو کیا وجہ تھی؟ وائی مریم اینڈ وائی ناٹ حمزہ؟ نواز شریف صاحب کو جب نہل کیا گیا تھا تو شہباز شریف صاحب جو ہیں انہیں ہم نے اپنا قائد منتخب کیا تھا، اور اسی گھر میں جس میں اس وقت آپ تشریف رکھتی ہیں، یہاں پہ ہمارا اجلاس ہوا تھا جس میں ان کا انتخاب کیا گیا تھا، اور بینگ اے پریزیڈنٹ آف پی ایم ایل این شہباز شریف صاحب کو ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں. تو ہم نے تو ذمہ داریاں شہباز صاحب کو سونپی تھیں. اچھا. تو چونکہ وہ ہمارے سب سے سینئر تھے اس وقت، تو آپ کا سوال جو ہے وہ کوئی اتنا، تو انہوں نے انکار کر دیا. نہیں، وہ صدر ہیں ہمارے مسلم لیگ کے. صدر ہیں، بٹ ایز آئی تو مریم کو تو ابھی بھی کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی. مریم کے پاس، مریم از دی فیس، مریم کے پاس پارٹی کا تو اس طرح کو وہ ایک نائب صدر ہیں پارٹی کی، اور ان کی طرح کے 30-40 نائب صدر اور بھی ہیں. یہ جو مقبولیت ہے یہ عوام نے انہیں دی ہے، یہ پارٹی کے لیڈروں نے فیصلہ نہیں کیا، یہ پاکستان کے عوام نے انہیں سننا پسند کیا. پاکستان کے عوام جو ان کی باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں، پاکستان کے عوام نے انہیں اپنے رہنما کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا ہے. اور یہ فیصلے پارٹی یا پارٹی کے لیڈرشپ کی طرف سے نہیں کیے گئے ہیں، یہ انہوں نے اپنی، ان کی صلاحیتیں ہیں، ان کی اپنی
محنت ہے, ان کی اپنی قربانیاں ہیں, اور پھر ان کا لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا ایک ایسا انداز ہے جس کو لوگوں نے قبول کیا ہے. تو لیڈر جو ہیں وہ سو یہ نہیں ہوا کہ آپ لوگوں نے کسی دن بیٹھ کے یہ سوچا, وہ جو ہمیشہ سے لوگ باتیں کرتے ہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے, کہ دونوں بھائیوں میں ویسے تو بہت پیار محبت ہے, لیکن کہ نیشنل لیول پہ اٹ ول آلویز بی نواز شریف اینڈ ہز پارٹ آف دا فیملی. تو آپ لوگوں نے کبھی انٹینشنلی یہ نہیں کہا کہ اچھا حمزہ کو پیچھے کر دیتے ہیں اینڈ لیٹس برنگ مریم فارورڈ؟ کبھی کوئی یہ پلان کر کے ایسا نہیں ہوا جو کہ میڈیا میں رپورٹس آتی ہیں, لوگ اسپیکولیشن کرتے رہتے ہیں, ایسا نہیں ہوا اگر جیسے آپ فرما رہی ہیں, اگر اس طرح کوئی کوشش کی بھی گئی ہوتی اور پاکستان کے لوگ اس کو سننے کے لیے نہ آئیں, تو کیا وہ لیڈر زبردستی لوگوں کو لے کے آئیں گے؟ سو آپ کا کیا خیال ہے, اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی وجہ سے, ان کے جانے کی وجہ سے کوئی گیپ بنا, ایک فیمیل لیڈر نیشنل لیڈر کا اس کے لیے نیشنل لیول پہ نہیں تھی؟ میں عرض کرتا ہوں, میری رائے جو ہے وہ تو میں اپنی بتاؤں گا آپ کو, لیکن اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ خود پاکستان کی گلیوں میں چلی جائیں, بازاروں میں چلے جائیں, لوگوں کے دلوں میں جھانکیں, ان سے سوال پوچھیں, جو جواب وہ آپ کو دیں گے وہ زیادہ نہیں آپ بھی بتائیں. مستحکم جواب ہوگا. میں نے تو آپ سے عرض کیا نا کہ مقبولیت جو ہے وہ کسی کو ورثے میں نہیں مل سکتی, نہ یہ پارٹی مل سکتی ہے, پارٹی دی جا سکتی ہے لیکن قبولیت نہیں دی جا سکتی. پارٹی آپ فرض کریں نواز شریف صاحب یہ پارٹی مجھے صدر بنا دیں اور لوگ مجھے سننے کے لیے نہ آئیں, میری بات نہ مانیں, تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو مریم کو لوگوں نے قبول کیا ہے, اور اس کی وجہ, مریم کی سب سے پہلی وجہ اس کی قربانی ہے. اس نے قربانی دی سیاست میں, اس کی سیاست شروع ہوئی قربانی دینے سے ہوتی ہے. جو وہ واپس آئیں 2018 میں. بالکل 2000, انہوں نے بہادری بھی دکھائی, جرت بھی دکھائی اس وقت جب کہ سخت ترین حالات تھے. آپ لوگوں کو 100% پتا تھا that she'll go to jail. انہیں عدالت سزا سنا چکی تھی. ہاں, لیکن تھا کہ چلی جائیں گی اور بیل وغیرہ نہیں ہوگی, ان کو جانا پڑے گا جیل. سو شی واز ریڈی ٹو فیس دا جیل. وہ آئیں جس وقت ان کے ساتھ ہوا, اسی وقت اریسٹ ہو گئی. تو عمران خان صاحب سے تو ہم کسی اچھی چیز کی توقع نہیں کر سکتے. جس وقت وہ اریسٹ ہوئی تھی اس وقت عمران خان کی ابھی گورنمنٹ کہاں تھی؟ اس وقت وہ پورے جناب پورا شطرنج ان کا لیے کھیل جو تھی وہ سچ چکی تھی. یہاں پہ حکومتیں یا نہ حکومتیں پاکستان میں اس طرح کے میٹر نہیں کرتی ہیں. آپ کا تو وہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے نا آپ. نہیں, لیڈر میں کبھی بھی نہیں لیڈر نہیں تھے, بٹ یو پروٹیسٹڈ اگینسٹ ایوب خان ان 1969 سے. آپ کو تو ہمیشہ سے یو آلویز بین اے فائٹر. سو آئی ول کم ٹو دیٹ ان اے منٹ. سو اس کے بعد یہ مریم والا, سو آپ پچھلے ابھی جو 2-3 مہینے پہلے ہوا, جو محمد زبیر صاحب والی ہو, جو سارا وہ ڈباکل ہے, جو کچھ بھی the way it was handled, اگر اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ کو ملک سے باہر جانے کی اجازت مل جاتی اور وہ چلی جاتی, تو یہ سب کچھ ہوتا جو اس وقت ہو رہا ہے. یہ ون آف دا تھنگس جو کہ پی ایم ایل این کے بارے میں لوگ اسپیکولیٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ تو اسی لیے مفروضے ہیں, تو یہ گلا کریں گے نا. نہیں, مفروضوں اگر یہ ہوتا اور اگر وہ ہوتا, ہمیں تو نہیں پتا نا حقیقت کا, تو پتہ نہیں اصل حقیقت کیا ہے, تو اللہ ہی جانتا ہے نا بہتر. تو ہوتی ہے یہ ساری آپ کی پی ڈی ایم بنتی, یہ سارا جو نواز شریف صاحب نے بولنا شروع کیا اور اتنے کھلے طریقے کے ساتھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو وہ ہو گئے. You think this would have happened if Mariam had gone away? میرے خیال ان دونوں باتوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. پی ڈی ایم جو ہے وہ پاکستان کے قومی مسائل جو ہیں ان کی طرف توجہ دلاتی ہے. یہ کسی کی ذات کا ایشو نہیں ہے. اگر یہ کسی کی ذات کا ایشو ہوتا تو نواز شریف صاحب کو جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت یہ کہہ دیا گیا تھا کہ آپ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں, ہم جانیں اور پاناما جانیں. یہ مقدمے جانیں اور ہم جانیں, یعنی اگر آپ راستے سے ہٹ جاتے ہیں. کس کے راستے سے؟ استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں. نہیں تو کون آیا ان کی جگہ پہ ان کو ہٹا کے؟ بھائی اس وقت آپ کوئی تھا, کوئی نام کوئی سامنے تھا؟ یہ ایک
آپ کا سوال جو ہے ایک دوسرا حصہ ہے. ابھی تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ چونکہ آپ یہ فرما رہی ہیں کہ کسی ذاتی وجہ سے نواز شریف صاحب نے یہ رویہ اختیار کیا ہوا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ذاتی وجہ سے رویہ اختیار کرنا ہوتا تو یہ پیشکش وہ اس وقت قبول کر لیتے جب ان سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیں تو ہم ان مقدمات کو خود ہی ختم بھی کروا لیں گے. اور یہ کوئی میں راز کی بات نہیں بتاتا ہوں, یہ نواز شریف صاحب خود اپنے انٹرویوز میں یہ بات کہہ چکے ہوئے ہیں, تقریروں میں یہ بات بتا چکے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے, پاکستان کے قومی مسائل ہیں. پاکستان ایک مشکل صورتحال میں ان تمام وجوہات پہ ایشوز تو بالکل ہے, اس سے تو بالکل دیٹس انڈینائبل اینڈ آلسو انڈینائبل اور سیاسی دیٹ وی ہیو ٹو گو آن اے شارٹ بریک. اینڈ وی بیک فرام دا بریک. جی سو قومی مسائل وہ تو بالکل انڈینائبل ہیں. اچھا ایک حساب آیا سیریسلی بلیو کہ آپ لوگوں نے جو موومنٹ شروع کی ہے اس کی وجہ سے گورنمنٹ کی زیادہ اٹینشن چلی گئی ہے ان ایشوز کی طرف جو ان کو سالو کر رہے تھے, آئی سپوز کر تو رہے تھے لیکن پرابیبلی اتنے دھیان سے نہیں تھے کرے جتنے اب کر رہے ہیں. سو اب یہ بتائیں آپ کو نواز شریف صاحب کا, یہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ صرف کام کرتے ہیں, آپ کو ان کا کانفیڈنٹ کہتے ہیں لوگ, یو ویری کلوز ٹو ہیم. مریم کے آپ انکل ہیں, یو ویری کلوز ٹو بوتھ آف دیم. واپس آ رہے ہیں نواز شریف صاحب, واپس آئیں گے؟ ضرور آئیں گے. ان کا ملک ہے. اس ملک میں جب بھی وہ 2-4 دن کے لیے بھی باہر چلے جاتے ہیں تو انہیں یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی بھی انہیں یاد آتا ہے. وہ واپس آئیں گے اس ملک میں, اور جیسے پہلے اس ملک کی خدمت کرتے تھے اس ملک کی خدمت بھی کریں گے. بیکاز لوگ تو آبویسلی سپرفیشل, سم ٹائمز لوگ بہت سیریسلی بیمار خدا نخواستہ ہوتے ہیں اور دے اسٹل لک ہیلدی. ان کی کوئی نہ کوئی تصویر آ جاتی ہے, کسی نہ کسی پہ تبصرہ ہوتا ہے کہ ان کی صحت سے تو نہیں لگتا کہ بیمار ہیں اور سم تھنگ. اس چیز کو ہٹا دیں. آبویسلی کوئی جو بھی ان کی سرجری ہونی ہے یا کب ہونی ہے, آئی کانٹ گو, آئی وونٹ گو انٹو somebody's ہیلتھ ایشوز. یہ میرا آئی بلیو کہ سرٹن چیزوں کو آف لمٹس رکھنا چاہیے. لیکن آپ کو آپ کے خیال سے, آئی ایم ناٹ آسکنگ یو ٹو ریویل اینی سیکرٹ اور اینی تھنگ, لیکن کہ وہ اس لیے واپس نہیں آ رہے بیکاز ہی نوز دیٹ ہی آف کورس ہیل ہیو ٹو گو بیک ٹو جیل, کیونکہ وہ جیل میں ہی تھے جب وہ یہاں سے گئے, کہ ان کو جو کہتے ہیں کہ ان کو انصاف نہیں ملے گا یہاں پہ اور وہ اپنی بات نہیں کر سکیں گے. بٹ ڈزنٹ ہز ورڈ میٹر, وہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں واپس آ جاؤں گا, تو اس سے فرق نہیں پڑتا. ان کو آنا نہیں چاہیے, جیسی بھی ہے جیسا بھی سسٹم. بہت کچھ ہونا چاہیے اس ملک میں. صرف نواز شریف صاحب کی واپسی ایشو نہیں ہے. نواز شریف صاحب کے بارے میں جب ہم سوال کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے سوال بھی ہیں جن کے جواب پاکستان کے عوام کو نہیں ملتے, کہ نواز شریف صاحب کے علاوہ کبھی کسی مقدمے کے لیے سپروائزری جج مقرر نہیں ہوئے. کبھی اس طرح اتنے اب سکینڈل سامنے آ گئے, آٹا, چینی, گیس, پیٹرول, دوائیوں کا, کبھی کوئی جی آئی ٹی نہیں بنتی. اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کے پاس اقامہ ہے, بہت سارے لوگوں کے پاس ڈیول نیشنلٹیز ہیں, سالہ سال ہو گئے ان کے مقدمے عدالتوں میں. کچھ لوگوں کے اوپر نیب کیسز ہیں لیکن وہ عدالتوں میں نہیں جاتے, ایسے بھی ہیں. نواز شریف صاحب کا مقدمہ روزانہ کی, مریم کا اور نواز شریف صاحب کا مقدمہ روزانہ کی بنیاد پر چلتا تھا, روزانہ ہیئرنگ ہوتی تھی. بہت سارے مقدمے ایسے ہیں جن کی 10 سال سے 5 سال سے کبھی تاریخ ہی نہیں آتی ہے یا مقدمہ مکمل ہونے کا ہی نہیں آتا. تو یہ جو خصوصی سلوک کیا گیا نواز شریف صاحب کے ساتھ کہ ایک تیز رفتار مقدمے بنائے جاتے ہیں, جے آئی ٹی بنتی ہے. آپ کے خیال سے ہی ہیز آلویز بین, اگین میں کو ٹیگ نہیں دے رہی, بٹ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ان کا تو ہمیشہ لائک جو ان کا ضیاء الحق صاحب کے ساتھ وہ آئے پالیٹکس میں, ہی واز ویری کلوز ٹو ہیم. اس کے بعد آئی جے آئی والا آئے, اس کے بے نظیر گورنمنٹ کے ڈسمسلس کا, اور اس کے بعد ایون 2012 میں جب یہ لوگ ان کی یوسف رضا گیلانی صاحب ڈسمس ہوئے, نواز شریف صاحب نے کہا کہ بالکل صحیح فیصلہ ہوا ہے. تو سو اس ساری کہانی میں کیا ہوا, نواز شریف صاحب سے ایشو کیا تھا؟ اگر فار انسٹنس جب
فوج اور حکومت دونوں پاکستان کے لیے، دونوں پاکستان کے لیے کام کریں، ایز لانگ ایز اچھے کام کر رہے ہوں، کوئی ایسی چیز نہ کر رہے ہوں جیسے پاکستان کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو، تو ایک ایسا انسان جس کی روٹ سے کائنڈ آف اور ہمیشہ سے آئیڈیولوجیکلی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، تو مسئلہ کیا تھا، پرابلم کیا ہوئی؟ یہ بہت سے منتخب وزرائے اعظم جو ہیں ہمارے، ان کے ساتھ ہوتا آیا. یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ بھی ہوا. کیوں ہوا؟ شیخ مجیب الرحمان صاحب کو پورا حق تھا کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنتے، ان کی جماعت کو اکثریت ملی تھی اور دگنی اکثریت تھی ان کے پاس، 164-65 سیٹس تھی ان کے پاس. دوسری طرف جو سب سے بڑی جماعت تھی بھٹو صاحب کی، اس کے پاس 80 سیٹس تھی، دگنی سیٹس ان کے پاس تھی. وہ وزیر اعظم نہیں بنے، وہ میاں والی جیل میں رکھ لیے گئے. پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں، ان کی حکومت 2 دفعہ ختم ہوتی ہے. نواز شریف صاحب کی حکومت کو 2 دفعہ نواز ختم شریف ہوا. صاحب کا ہمیشہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہاتھ تھا ان کے ڈسمسل میں. وہ نواز شریف صاحب کے پاس کون سی 58(2) بھی، نواز شریف صاحب کے پاس تو کبھی اس کا اختیار نہیں تھا. 58(2) بھی صدر پاکستان کے پاس ہوتی تھی اور صدر پاکستان اس 58(2) سے نواز شریف کی گردن بھی اتارتے تھے اور محترمہ بے نظیر کی گردن بھی اتارتے تھے. تو نواز شریف پر کیوں آپ الزام لگاتے ہیں؟ وہ گردن اسحاق خان اتارتے تھے 58(2) سے. تو الزام اس کا نواز شریف ٹو بی پارٹ آف دس ہول تھنگ. میں تو اس لیے آپ سے میں اس لیے پوچھ رہی ہوں، ناٹ جسٹ بیکاز کہ آپ ان سے اتنے کلوز ہیں، کیونکہ آپ بالکل جو مجھے آپ کے بارے میں پتہ ہے، جب آپ کی جو سیاست ہے وہ ان کی سیاست سے بالکل فرق لگتی ہے. بٹ دا فیکٹ کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے اتنے کلوز ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی زیادہ ڈفرینسز نہیں ہیں، کیونکہ آپ ہمیشہ سے، آپ کے بارے میں کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. نواز شریف صاحب کے بارے میں تو ہمیشہ سے یہ کہ وہ ہیں ہی اسٹیبلشمنٹ. نہیں تو یہ مجھے I'm trying to understand. یہ آپ ٹائٹل نہ دیجئے مہربانی کر کے. ٹھیک ہے. نہ نواز شریف صاحب کو ٹائٹل دیجئے، نہ مجھے کوئی ٹائٹل دیجئے. ہم پرو ڈیموکریسی ہیں، ٹھیک ہے، ہم پرو پارلیمنٹ ہیں، ہم پرو کانسٹیٹیوشن ہیں. ہمیں آپ دوسرا کوئی ٹائٹل نہ دیجئے. اور جس نے بھی جمہوریت کے لیے بات کی، پارلیمنٹ کے لیے بات کی، آئین کے لیے بات کی، میں آپ کو اس کی مثالیں دے رہا ہوں کہ اس کے ساتھ پاکستان میں اچھا سلوک نہیں ہوا. میں نے آپ کو مثال دی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی، میں نے آپ کو مثال دی ہے شیخ مجیب الرحمان صاحب کی، میں نے آپ کو مثال دی ہے 2 دفعہ نواز شریف صاحب کو ہٹائے جانے کی، 2 دفعہ بے نظیر صاحبہ کو ہٹائے جانے کی. میں اس طریقے سے، اور یہی حقیقت ہے اور یہی سچ ہے ہماری تاریخ کو دیکھنے کا. یہ جو دوسرا نقطہ نظر سے تاریخ کو دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی فلاں تو فلاں تھا اور فلاں تو فلاں ہے، اور اس کے ساتھ مجیب کو ہم غدار کہہ دیتے ہیں، بھٹو کو ہم نے کافر کہہ دیا تھا، نواز شریف کو ہم نے مودی کا یار کہہ دیا، بے نظیر بھٹو کو ہم نے سکورٹی تھریٹ کہہ دیا. تو یہ نہیں، ان کو سزا ملی کہ یہ پرو پیپل ہے، یہ پرو ڈیموکریسی ہے، یہ پرو پارلیمنٹ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ریاست کو پارلیمنٹ کے ذریعے چلایا جائے، جبکہ اسی بٹ دیٹس دا تھنگ. میں تو آپ کی ہر بات سے ایگری کرتی ہوں. میں تو ٹائٹل بالکل آپ سے اس بات سے بھی ایگری کرتی ہوں، کسی کو کوئی ٹائٹل نہیں دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں اٹس ویری کنوینئنٹ، کوئی نہ کوئی ٹائٹل لگا دیتے ہیں. میں تو آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ پرسیپشنز ہیں نا، یہ جو آپ نے ساری باتیں کی ہیں، یہ جو سارے سسٹم کو کنولوٹ ہونے میں، کانسٹیٹیوشن کے الٹ پلٹ ہونے میں، ہمیشہ سے یہ جو پچھلے 30 35 40 سال سے نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی، وہ تو ہمیشہ سے they have been actively part of this system. بھی اب آپ نے ہنسنا شروع، آپ کی اسمائل دیکھ کے، that he has been part of everything bad that has happened in Pakistan، کہ انہوں نے فائدہ اٹھایا اس ساری چیز کا. اوکے سوری، یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے and we'll be back very soon. ویلکم بیک ٹو دا شو. کہ وہ تو ہمیشہ سے، میں جو بریک پہ جانے سے پہلے بات کری تھی، ہی از بین پارٹ آف دا سسٹم، اور جب ان کو نہیں سوٹ کرتا تو وہ پھر اسی سسٹم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کسی ایک فرد کا معاملہ نہیں ہے. دیکھیے نواز شریف صاحب جب سیاست میں نہیں تھے، اس وقت بھی پاکستان میں
یہ شکایتیں لوگوں کو موجود وہ تو میں تھیں. لہذا پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اس کو کسی ایک فرد کے ساتھ نہ دیکھیں. پاکستان کو بنے ہوئے اب 7 دہائیاں ہماری گزر چکی ہیں، یعنی 7 ڈیکیڈز ہو چکے ہیں. ان 7 ڈیکیڈز میں پہلے 1970 تک 1958 سے شروع ہو گیا. ایک منٹ میری بات سن لیجیے گا. 1970 تک ہماری آبادی 10 کروڑ تھی پاکستان کی. 6 کروڑ مشرقی پاکستان میں رہتے تھے جسے اب بنگلہ دیش کہتے ہیں. 4 کروڑ یا 5 کروڑ ہم مغربی پاکستان والے. 10 کروڑ آبادی تھی. ووٹ کا حق کتنے لوگوں کو تھا؟ 80,000 لوگوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل تھا کہ وہ 80,000 لوگ اپنے لیے اسمبلی بھی چنیں گے، وہ 80,000 لوگ اپنے لیے صدر بھی منتخب کریں گے. یعنی 4 کروڑ جو مغربی پاکستان کے لوگ تھے ان کو 40,000 لوگ نمائندہ ووٹ ڈال دیتے تھے، اور وہ جو 6 کروڑ تھے ان کے لیے بھی 40,000 تھے. تو ہم نے تو پاکستان کے لوگوں کو ووٹ کا حق ہی کبھی نہیں دیا. بمشکل پاکستان کے لوگوں نے ووٹ کا حق لیا 1970 میں اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے. اور جب ان کو ووٹ کا حق مل گیا انہوں نے ووٹ استعمال کیا. ہم نے اس فیصلے کو نہیں مانا. پہلے ووٹ کا حق نہیں دیا. جب ووٹ کا حق مل گیا لوگوں کو تو ہم نے اس فیصلے کو نہیں مانا، اور اس کے بعد بار بار نہیں مانا. جی، اور اس کے بعد آج تک جتنی دفعہ ووٹ استعمال ہوا ہم نے اس ووٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا. تو پاکستان میں جو ایشو ہے بنیادی وہ یہ ہے. اور اس ایشو کو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب سمجھ گئے تو انہوں نے اس ایشو کو ووٹ کو عزت دو بلند کیا، جس کو آپ نے ووٹ کو عزت دو کا. یہ ایک، اور پھر کیا اسی سلوگن کو، اگر یہ غلط سلوگن ہوتا تو نیشنل عوامی پارٹی نے اس سلوگن کو اختیار کر لیا، پیپلز پارٹی نے اختیار کر لیا، جمعیت علماء اسلام نے کر لیا، حتیٰ کہ وہ جماعتیں بھی جو ایم آر ڈی اس کا پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں جیسے جماعت اسلامی ہیں، وہ بھی اس ووٹ کو عزت دو کے سلوگن کو تسلیم کرتی ہے. تو پاکستان میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام، ووٹ کو عزت دینے کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے. عوام کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ پارلیمنٹ کے ذریعے. ہم پارلیمنٹ کے فیصلے کو مانتے نہیں. ابھی دیکھیے نا کتنے مہینے گزر گئے ہیں، سینٹ کا اجلاس ہی نہیں ہوتا ہے، نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں ہوتا ہے، اور فیصلے ہو رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں پاکستان کے. آئی ایم ایف میں پاکستان جائے گا نہیں جائے گا. میں آپ کی بہت ساری باتوں سے بالکل ایگری کر رہی ہوں. ووٹ کو پاکستان میں کبھی بھی عزت نہیں ملی. آئی ایگری. اور اس بحث میں اب کیا پڑھنا کہ ان کو جو ووٹ ملے ہیں اس کی کیا امپورٹنس ہے. اس وقت جو پی ڈی ایم جو کر رہی ہے، آپ کے ایگزیکٹلی سال پہلے 20 دسمبر کو آپ انٹرویو دے رہے تھے آئی تھنک سما کو، اینڈ یو سیڈ کہ آپ نے کہ یہ ورڈ سے کہ سیاست میں، اور آپ نے بڑے دھیمے طریقے سے جیسے آپ بولتے ہیں سیاست میں احتیاط کرنی چاہیے، اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ بہت احتیاط کی جا رہی ہے. اور یہاں پہ آپ نے کہکا لگایا تھا، یو سیڈ ہینڈل وتھ کیئر. اس کا کیا مطلب تھا؟ ایک پورا ایگزیکٹلی سال ہو گیا اس بات کو. جی، اس وقت مسلم لیگ نون پر بہت زیادہ سختیاں کی جا رہی تھیں. ہمارے تقریباً تمام رہنما جو ہے وہ جیلوں میں تھے. یہ جانے والے تھے. تقریباً تمام رہنما جیلوں میں تھے، گرفتار کر لیے گئے تھے. تو میں اس بات کو انوائٹڈ قومز میں کہہ رہا تھا کہ مسلم لیگ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے ساتھ بہت احتیاط کی جا رہی ہے. ابھی تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور حمزہ صاحب کے ساتھ احتیاط ہی کی جا رہی ہے. اور اب اس وقت مجھے یہ ڈونٹ یو اس طرح کی، اگر آپ لوگ سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اگر جوڈیشری سے بھی شکایات ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی شکایات ہیں، گورنمنٹ کو آپ مانتے نہیں ہیں، سسٹم کیسے بدلے گا؟ آپ کے خیال سے سسٹم کو بدلنے کا اس وقت کیا طریقہ ہے؟ اس ایگریسونیس سے جو کیونکہ آپ کی اس وقت فیس تو مریم صاحب بھائی ہیں نا، کہ ان کے بارے میں کہ وہ ان کی کانسٹنٹلی ایک ایگریسو قسم کی ان کی، اب انہوں نے بہت سارے فرنٹس کھول لیے ہیں، تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ بات کس سے کریں گے؟ بہت ہی آسان ہے، یہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اور یہ آسان راستے اگر اختیار کر لیے جاتے تو یقین کر لیں یہ وہی پاکستان ہوتا جو قائد اعظم نے بنایا تھا. اور یہ پاکستان
قائد اعظم نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تکمیل بھی پوری کر رہا ہوتا، اچھا پاکستان ہوتا. ہمارے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دنیا کے دوسرے ملکوں میں نوکریوں کی تلاش میں نہیں جاتے، اپنے ملک میں روزگار مل جاتا. بہت آسان ہے. جو کچھ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے اس میں جو حدود مقرر کر دی گئی ہیں، سب اپنی اپنی حدود میں کام کریں. پارلیمنٹ کو کام کرنے دیں، پارلیمنٹ کو کام کرنے سے نہ روکیں. اور ہماری پالیسیاں بنانے کا منبع پاکستان کی پارلیمنٹ کو ہونا چاہیے. ہماری خارجہ پالیسی کیا ہوگی؟ پارلیمنٹ میں گفتگو کی جائے. ہماری داخلی پالیسی کیا ہوگی، ہماری معیشت کیا ہوگی، ہمیں قرضہ کس سے لینا ہے کس سے نہیں لینا، ہمیں پہلے ہماری ترجیحات کیا ہوں گی، یہ ساری چیزیں پارلیمنٹ میں طے کی جائیں. بٹ اس وقت پارلیمنٹ جو ہے اس کو تو آپ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں یہ پارلیمنٹ ٹوٹے، نیا الیکشن. میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ سیریسلی آئی ایم گوئنگ ٹو آسک یو ویری سمپلسٹک کویسچن کہ آپ، ہم سب کو پتہ ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے نا. فوجی خود بھی آئی مین ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے خود اکنالج کی ہوئی ہیں جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں. ملٹری کوز کو بہت سارے فوجی خود کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں. تو اگر بیہائنڈ دا سینز سویلینس کی پاور نہیں ہے اور لوگوں کی ہے، تو ان لوگوں نے ون فائن ڈے کہنے اچھا ٹھیک ہے، جیسے کوئی فلموں میں ہوتا ہے کہ ہم آج سے سب کچھ بدل گیا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، تو اب ہم یہ گورنمنٹ توڑ دیتے ہیں اور اب آپ لوگ آ جائیں، ایک نیا الیکشن کراتے ہیں، ہم اس میں کوئی کچھ دل سے سم تھنگ. ایسا تو نہیں ہونے والا. انہوں نے تو نہیں کہنا کہ ہاں، وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں ہمارا تو کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے سیاست. کہتے ہیں، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ نہیں ہے. یہ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بدلے گا کس طرح، ہو از گوئنگ ٹو چینج دا سسٹم. انہوں نے کس نے آ کے کہنا کہ اچھا آپ لوگ آ جائیں اور ان کو ہٹا دیتے ہیں، یو نو لیٹس. وہ تو پھر سسٹم پھر خراب ہو گیا نا. یہ گورنمنٹ ٹوٹ گئی تو سسٹم تو خراب ہو گیا. ہم کسی سے نہیں کہتے کہ وہ ہٹائیں، ہم کسی سے نہیں کہتے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہیے. کوئی مداخلت نہ کرے. سیاستدان اپنے سیاسی معاملات کو خود طے کریں، اوکے. اور سیاستدان پارلیمنٹ میں اپنے معاملات کو طے کریں. پارلیمنٹ جو یہ اس وقت موجودہ پارلیمنٹ ہے، یہ اپنا اعتماد کھو چکی ہے. اس پر عدم اعتماد پاکستان کی 11 سیاسی جماعتوں نے کر دیا ہے. لہذا آپ ایک فیئر، فری اور ٹرانسپیرنٹ انتخاب ہونا چاہیے. مڈ ٹرم الیکشنز ہوتے ہیں صاف. یہ مڈ ٹرم کی یا فل ٹرم کی بات نہیں ہے، ایک شفاف انتخابات کی بات ہے. پھر بھی سسٹم تو ایک خراب ہوگا منصفانہ نا اگر گورنمنٹ پورا ٹائم نہیں کرے گی. ایک اور گورنمنٹ ٹائم اپنا پورا نہ جی کرے نہیں. یا آپ ٹرم پوری نہ کرے. آپ اس ملک میں شفاف انتخابات ہونے دیں، منصفانہ انتخابات ہونے دیں، مداخلت کے بغیر انتخابات ہونے دیں. وہ کون کرے گا؟ کسی کو بھی انتخاب میں دخل نہیں وہ دینا تو چاہیے. آئیڈیلی آئی ایم ود یو. ہم تو سارے کے سارے پرو ڈیموکریسی لوگ ہیں. وہ تو دیٹس ناٹ این ایشو. بٹ گورنمنٹ کو تو آئی بلیو کہ ہر گورنمنٹ کو ٹرم پوری کرنی چاہیے اور 5 سال کے بعد ووٹ کے ذریعے ہٹانا چاہیے. اس وقت تک تو سسٹم ٹھیک کر لو تو بڑی گل ہے. ہر گورنمنٹ جب آپ کہتی ہیں تو مجھے بڑا خوف آتا ہے، کیونکہ اس میں تو پھر مشرف کی حکومت بھی تھی. ان کی نہیں تھے جاتے. ہم تو پھر ان کی پراکسی بھی ضیاء کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے نا، تو پھر ان کی پراکسی بھی نہیں ہونی چاہیے. ہم تو خیر یہ بڑی لمبی چوڑی ایک اور اگلی ڈبیٹ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی دوبارہ موقع ملا تو we'll continue this conversation and thank you for speaking to me. شکریہ. See you next week on After with Meher Tariq.